فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ نماز کے فرائض کا بیان چل رہا تھا، آج آخری دو فرض ہیں۔ چھٹا فرض ہے تشہد۔ تشہد جو ہے یہ فرض ہے، اس میں عبدہ و رسول تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ التحیات سے لے کر عبدہ و رسول تک پڑھنا یہ واجب ہے، ایک ایک لفظ اس کا۔ پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا قاعدہ، دونوں میں ایسا ہی ہوگا، یا پھر آگے چوتھا ہو یا جو سا بھی قاعدہ ہو، جو بھی آخری قاعدہ ہوگا وہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد آخری فرض ہے سلام پھیرنا۔ تشہد میں انگلی وغیرہ اٹھانے کے تعلق سے میں نے عرض کر دیا تھا، آخری فرض ہے سلام پھیرنا۔ خروج بسنعہ، ایسا کام جو نماز سے باہر کرتے ہیں۔ نماز سے باہر کرنے کے لیے کوئی بھی ہم ایسا فعل کر سکتے ہیں جو ہمیں نماز سے باہر لے جائے، لیکن اس کے لیے شریعت نے ایک طریقہ وضع کیا ہے، وہ ہے سلام پھیرنا۔ دونوں طرف ہم سلام پھیریں گے۔ لفظ سلام دونوں طرف واجب ہے، السلام یہ دونوں طرف واجب ہے، علیکم یہ سنت ہے، لیکن السلام علیکم یہ پورا کہنا ہی ہمیں ہوتا ہے کہ ایک واجب لفظ ہو جائے گا اور ایک سنت ہو جائے گا۔ یہ نماز کے فرائض تھے، اس کے بعد نماز کے واجبات شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ 3-4 دن میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے واجبات اور پھر جو زیادہ ضروری چیزیں ہیں، مکروہات تنزیہیہ، مکروہات تحریمیہ کی جن کی بنا پر نماز واجب الادا ہو جاتی ہے، وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی سن لیں، تاکہ مسائل آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ کس چیز سے نماز سے ہم باہر ہو جائیں گے، کس چیز سے نماز فاسد ہو جائے گی، کس چیز کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ایک دفعہ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ سب کو آسانی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے، پچھلے دنوں یہاں مسجد میں بھی کسی نے سوال کیا، آج فون پر بھی کسی نے سوال کیا۔ ظہر کی نماز میں ایک جگہ میں اور مسائل کی نشست لگانے کے لیے گیا، وہاں بھی یہی مسئلہ پوچھا گیا۔ یہ مسئلہ میں نے سوچا کہ آج آپ کو عرض کر دیا جائے۔ وہ مسئلہ ہے پیشاب کے قطروں کے تعلق سے۔ عموماً یہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، بعض کو وہم ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ آپ نے اس پر توجہ رکھنی ہے جو میرے الفاظ ہوں گے۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری ہے، بعض کو وہم ہے۔ بیماری نہیں ہے، صرف وہم ہے۔ جس کو تو بیماری ہے اس کے تعلق سے یہ بیماری ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہو، ایسی بیماری جو وضو کو توڑ دینے والی ہے، ویسے شوگر ہے، دل کا مرض ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بیماری جس کا تعلق وضو کے ٹوٹنے سے ہے، اس کو کہتے ہیں مریض۔ ایسا جو بندہ مریض بن جاتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ یہ بات ہوگی کہ جو شخص، جیسے کسی کو ہوا ری خارج ہونے کا مسئلہ ہے، کسی کو قطرے کا مسئلہ ہے، یا اور کسی کا کوئی مطلب جسم سے بار بار خون رستا رہتا ہے یا پیپ رستی رہتی ہے، اب ایسا شخص جس کو اتنا وقت نہ ملے کہ وہ فرض نماز ادا کر سکے، جیسے مثال کے طور پہ 1 بجے ظہر کا وقت شروع ہوا، 4 بجے ظہر کا وقت ختم ہوا، 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی بیچ میں بنتے ہیں، اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر اس شخص کو اتنا وقت نہ ملے کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکے ظہر کے، تو ایسا شخص مریض کہلاتا ہے۔ ٹھیک، یہ شرعی مریض ہے اس حوالے سے۔ اب جو شرعی مریض بن گیا، اس کے لیے یہ ہے کہ اب اگلی نماز میں، بعد میں جو نمازیں وہ پڑھے گا، اس نماز میں وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ وہ آگے آنے والی ہر نماز میں جیسے ہی وقت شروع ہوا، جیسے مثال کے طور پہ ظہر میں وہ مریض بن گیا تھا، اب عصر کا وقت شروع ہوا مثال 4 بجے،
اور ختم ہوا عصر کا وقت 5 بجے، اب اس 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک وہ ایک بار وضو کرے گا، ٹھیک، صرف ایک بار وضو کرے گا۔ اس بیماری سے جو اس کو بیماری لاحق ہے، ہوا کی بیماری ہے، یہ جو بھی ہے، یہ اس کو 70 دفعہ لاحق ہو، 100 دفعہ لاحق ہو، اس بیماری کی وجہ سے اس کا اس گھنٹے میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس کو وضو ٹوٹنے والا کوئی مسئلہ پایا جاتا ہے، مثال بیماری ریح کی تھی اور اس کو قطرے آ گئے، یا بیماری قطرے کی تھی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی، تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن جس وجہ سے وہ بیمار ہوا تھا اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھے، جتنے نوافل پڑھنا چاہے پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے کرے، اس کے لیے وہ عذر لاحق ہے، وہ عذر ہے اس کا، اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ سے اس کے وہ جو کپڑے ہیں، اس دوران وہ کپڑے بھی ناپاک تصور نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں، اگلی نماز کا جیسے ہی وقت آیا، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو وضو دوبارہ پھر سے کرنا پڑے گا۔ وہ جو کپڑے کا وہ جو حصہ جہاں پر وہ ناپاکی لگ رہی ہے، وہ حصہ بھی ناپاک تصور ہوگا، وہ کپڑا اس کو وہ چینج کرنا پڑے گا، یا وہ مطلب شلوار رکھی ہے تو شلوار چینج کر لے، ہر نماز میں الگ شلوار پہن لے، یا جیسے بعض اوقات ٹیشو وغیرہ رکھتے ہیں وہ ٹیشو چینج کر لے۔ یہ اس طرح کا وہ جو بھی اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو عذر اس کو لاحق ہوا جس کی وجہ سے وہ مریض بنا، اب یہ اگلی ہر نماز میں، ہر 2 رکعت، ہر 2 نماز کے بیچ میں، یعنی ظہر و عصر، عصر و مغرب، مغرب و عشاء، ہر 2 نماز کے بیچ میں ایک مرتبہ بھی عذر پایا گیا تو وہ مریض ہی رہے گا۔ لیکن کوئی وقت ایسا گزر گیا، کوئی 2 نمازوں کے بیچ میں کوئی وقت پورا ایسا کامل گزر گیا کہ ایک دفعہ بھی اس کو یہ عذر لاحق نہیں ہوا، تو اب وہ مریض ختم ہو گیا، اب اس کا شرعی عذر ختم ہو گیا۔ تو اب جو ہے وہ روٹین وائز جیسے عام لوگ وضو نماز کرتے ہیں، کپڑوں کی طہارت حاصل کرتے ہیں، جسم کی طہارت حاصل کرتے ہیں، وہ ویسے ہی اس کو طہارت حاصل کر کے پھر اس کی نماز جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور دوسرا جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ جس کو وہم ہوتا ہے، اسپیشلی پیشاب کے قطروں کے تعلق سے لوگوں کو بہت زیادہ وہم ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ہم جب واش روم جائیں پیشاب کرنے کے لیے تو اس وقت وہ عضو تناسل جس سے پیشاب نکلتا ہے اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے، یہ ایک طریقہ ہے، اس کو دبا کر صاف کیا جائے تاکہ جو قطرے اگر کہیں رکے ہوئے ہیں تو وہ بھی نکل جائیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو بچا کر، چونکہ یہ وہ مطلب زمینیں وغیرہ کھلا ماحول تو ہوتا نہیں ہے، واش روم میں جانا ہوتا ہے، تو کپڑوں کو بچا کر 1-2 دفعہ اٹھنا بیٹھنا کریں۔ جب اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس پر زور پڑے گا تو جو رکے قطرے ہوں گے وہ نکل جائیں گے۔ پھر ایک طریقہ شریعت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم استنجا کر لیں، استنجا کر کے جب باہر آنے لگیں، کپڑے وغیرہ صحیح کر لیں، تو اب تھوڑا سا پانی لے کر جو ہماری وہ جگہ جو عضو تناسل کے ساتھ ملحق ہوتی ہے ان کپڑوں پر تھوڑا سا پانی چھڑک لیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارے اس عضو پر پھونک مارتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے قطرے نکل گئے، حالانکہ وہ قطرے ہوتے نہیں ہیں، وہ صرف شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ بار بار اس کی طرف توجہ رہتی ہے کہ یار پتہ نہیں میں تو ناپاک ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اب ظاہر جب استنجا کر کے اٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تری کپڑوں میں لگ جاتی ہے، اب وہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ تو قطرے نکل آئے، اب وہ کپڑے دھونے میں، استنجا کرنے میں، بار بار استنجا، بار بار کپڑے دھونے میں وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور نمازوں کی جماعتیں بھی جاتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان بیسیکلی وسوسہ ڈالتا ہے ہمیں نماز سے دور کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے کہ ہم اس پہ احتیاط کریں۔ جب ہمیں کنفرم ہو جائے کہ احتیاط کرنے کے باوجود ہمارا یہ مسئلہ ہمیں لگ رہا ہے تو پھر ایک تو یہ ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ جو عذر کے تعلق سے میں نے عرض کیا وہ مسئلہ ذہن میں ہوگا تو پھر نماز وغیرہ شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اس مسئلے سے اگر کپڑے ناپاک ہوئے، مطلب اتنا وہ ہوا کہ وہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے اور اتنا وہ وہاں کہ وہ مطلب جائے نماز تک ناپاک ہو گئی، تو کوئی چیز ناپاک تصور نہیں کی جائے گی، اس عذر کی وجہ سے اس کی ساری چیزیں پاک ہیں، وہ نماز پڑھ سکتا ہے اسی حالت میں، اس کو کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔